بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 569واں ایپیسوڈ لے کر، یعنی 569ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو تقریباً 600 کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں پروگرام کرتے ہوئے، اس میں سیرت النبی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہے اور ہم نے سیرت طیبہ کو صرف کتابی شکل میں بیان نہیں کیا جیسے کتابوں میں لکھے ہوئے، بلکہ ہم نے سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھہر کر آج کے حالات کے تناظر میں اپنا جائزہ لیں کہ سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ پڑھنے کا خالی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور سیرت تو ہے ہی فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ایقان اور ایمان کا معاملہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس پر بات ہوئی تھی ایقان کے حوالے سے کہ ایقان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، جس پہ میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شجاع صاحب نے اس پہ بڑی وضاحت بھی کر دی تھی، چونکہ میں نے کہہ دیا تھا مولوی صاحب نے یہ کہا، اور تو اس میں ایک مطلب وہ مولوی صاحب کی آج کے تناظر میں ایسا ہے کہ مولوی صاحب کی ایک تھوڑی سی ڈیگریڈ ہونے کا تصور ملتا ہے۔ اللہ نہ کرے، مولوی ہونا یا ملا ہونا تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ تو ان کی مثال دیتے ہوئے کہ انہوں نے کسی کو کہا تھا کہ بسم اللہ پہ یقین ہے اگر تو آدمی پانی پہ سفر کر سکتا ہے، وہ دیہاتی بڑا خوش ہوا اور اس نے واقعی بسم اللہ پڑھی، وہ پانی پہ پیر چلتا ہوا گزر گیا۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا آپ بھی آئیے، کہنے لگے نہیں تم جا سکتے ہو، میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ معاملہ ہے ایمان اور ایقان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایقان کا یہ عالم تھا، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں بھی یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نیل کے نام خط، دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں، تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نیل جو ہے بہہ رہا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان اور ایقان جس پر بات ہوئی تھی۔ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی طرف ہم چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیے کیسے، کیا صورتحال ہے؟ جی، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، موسم بھی گرم ہے اور حالات بھی گرم ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا معاملہ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ایمان اور ایقان کے حوالے سے بھی کلام ہوا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا، اس کا وہ پہلا مرحلہ جو مکہ مکرمہ کے 13 برس آغاز وحی کے بعد اور قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو حاصل کیا ہے، افراد کی کردار سازی کی ہے، افراد کو اللہ والا بنایا، پھر وہ ایک حزب اللہ تیار ہوئی جس کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو یوم الفرقان قرار پاتا ہے بدر کا دن۔ وہ 4 کام ہم نے پچھلی مرتبہ تفصیلاً بیان کیے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ذکر آتا ہے اور 4 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو کتاب یعنی احکام کی تعلیم عطا کرتے ہیں، اور نمبر 4 حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا، غفلت کے ماروں کو جگانے کی کوشش کرنا، اور جو قرآن پاک کی دعوت قبول کر لیں اب ان کا تزکیہ۔ یہ بات ہم نے بڑی تفصیل سے پچھلی مرتبہ سمجھنے کی یا دہانی کرانے کی کوشش کی۔ تزکیہ بہت اہم ہے، اگر تزکیہ نہ ہو تو علم نافع نہیں ہو سکے گا، جو کہ نہیں ہے۔ اور آج جس بات پر ہم سب پریشان ہیں کہ کتابوں کی کمی نہیں ہے، کلاس رومز کی کمی نہیں ہے، تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے، بلکہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ علوم اور فنون وہ نافع نہیں ہو پا رہے، یا کئی مرتبہ دنیاوی عصری علوم کے حاملین وہ بہت زیادہ بگاڑ میں مبتلا بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم نے کلام کیا کہ تزکیے کے بغیر اگر علم دیا جا رہا ہے تو وہ نافع نہیں ہوگا۔
تزکیے کے بغیر اگر بندہ نماز میں بھی کھڑا ہو گیا تو وہ کما حقہ اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس پر سورۃ الاعلیٰ کی آیات تلاوت کی گئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ کامیاب ہو جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ تو نماز لازم مگر تزکیہ بھی لازم ہے۔ تزکیے کے بغیر اگر نماز میں کھڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں بھی دکان کا حساب کتاب یا کچھ اور معاملات اسی میں لگا رہے گا۔ اس تزکیے پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا اور یہ بڑے درد دل کے ساتھ بات رکھی کہ آج علوم، فنون، ڈگریز، سرٹیفیکیشن، کوالیفیکیشن کوئی کمی نہیں ہے، مگر جس چیز کی کمی ہے وہ تزکیے کے عمل کا معاملہ۔ تو انقلابی جد و جہد نبی اکرم علیہ السلام کی، اس پر ہم کلام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے انقلاب کیسے برپا فرمایا اس کے تناظر میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کا اولین ذریعہ انقلاب یا آلۂ انقلاب وہ قرآن حکیم ہے، جس کے ذریعے سے دعوت ہے، جس کے ذریعے سے تربیت ہے، جس کے ذریعے سے تزکیہ ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑنا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ والے تیار کرنے۔ یہ بنیادی کام جو نبی مکرم علیہ السلام نے انجام دیا وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے، اور اس میں تزکیے کا عمل بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھی تھی، کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملکی حالات پر بھی تبصرہ کیا اور جو بھی معیشت کے معاملات اس پر بھی ہم نے کلام کیا، اور ذکر آیا تھا کہ ہم نے مملکت خداداد اس لیے لی تھی کہ یہاں کفر کا نظام نہیں، اللہ کا عطا کردہ نظام قائم ہوگا، یہاں باطل کا نظام نہیں، رب کا عطا کردہ نظام قائم ہوگا، یہاں لوگوں کی من مانی نہیں چلے گی، یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا نفاذ ہوگا۔ ہم نے بانی پاکستان قائد اعظم علی رحمہ کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ پاکستان ہمیں عطا ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور اس سے رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم دنیا کے سامنے کیا نمونہ پیش کرتے، ہم کس منہ سے پیش کریں؟ ہمارے اپنے ملک میں قرآن و سنت کی خلاف ورزی، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سود کے نظام کے ذریعے جاری رکھنے کا ہم طے کیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کی روشنی میں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فراموش کرے گا، نظر انداز کرے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ بھی بات ہم نے درد دل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں رکھی تھی۔ ہم نے یہ قرآن آیت آپ نے میں ترجمے کے سن لی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جو اس کی نافرمانیاں کرے گا، اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بہت مسئلہ ہے کہ ہم یہ تو ہماری معیشت تنگ ہو گئی، ہمارے یہاں مہنگائی بڑھ گئی۔ ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا، آج میں ایک بہت درد دل کے ساتھ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، شجاع صاحب کے تعاون سے، کہ ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہمارے روٹیوں کے لالے پڑ گئے ہیں، ہم پہ بارشیں نہیں آ رہی، ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کی تنگی کے عذاب میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا ہے اور اسباب ایسے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہماری نافرمانی نہ کرتے، ہماری آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہماری فرما برداری کرتے تو تم زمین سے بھی کھاتے اور آسمان سے بھی کھاتے، ایسا ہی نا؟ جی بالکل، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں ذکر ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش پر آتے۔ تقوی کیا ہے؟ ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، اس کا ترجمہ اللہ کا خوف رکھنا بھی ہے اور تقوی کا ترجمہ بچنا بھی۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، برائی سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش پر آتے، ہم لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں کھول دیتے، زمین سے بھی برکتیں کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، یہود و نصارہ کا ذکر آ رہا ہے جن کو تورات اور انجیل عطا کی گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ، فرمایا کہ جو ہمیں اگر وہ تورات اور انجیل کو نازل کرتے اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا نافذ کرتے، تورات کو قائم کرتے، اس کے احکام کا نفاذ کرتے،
انجیل کے احکام کا نفاذ کرتے اور جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کا نفاذ کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ ماننے والوں کے لیے اللہ بیان فرما رہے، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم اللہ تعالیٰ کی مانو گے، تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانو گے، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم گناہوں سے اجتناب کرو گے، تم کتاب کے ماننے والے ہو، تم کتاب کے احکام کا نفاذ کرو گے، ہم آسمان سے برکتیں کھول دیں گے، زمین سے برکتیں کھول دیں گے، تم اوپر سے بھی کھاؤ گے، اوپر سے بھی نعمتیں عطا ہوں گی، تم نیچے سے بھی کھاؤ گے، نیچے سے بھی نعمتیں عطا ہوں گی۔ ماننے والوں کے لیے اصول کیا ہے؟ ماننے پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ ایقان اور ایمان کی بات ہے۔ ہمارا ایمان اگر اس بات پہ ہو کہ ہمارا رب جو ہے وہی صرف ہماری کفالت کرنے کا مکلف ہے، دنیا میں کوئی کسی کی کفالت نہیں کر سکتا، ہمارا رب ہی یہ سب کچھ کرے گا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ صاحب اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ تو رزق تنگ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ فزیکل چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسباب کے اعتبار، لیکن کچھ چیزیں میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق بظاہر جو ہے وہ ویزیبل اسباب سے نہیں ہوتا، انویزیبل ہے، یعنی جو غیر مرئی چیزیں ہیں۔ مثلا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے تمام احباب کو کہ اگر اس پہ غور کریں اور اللہ کرے کہ یہ بات ملٹیپلائی ہو کے لوگوں تک پہنچے، کہ جب تک ہم اجتماعی طور پر توبہ نہیں کریں گے اور رجوع اللہ نہیں کریں گے اور اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اور جہاں جہاں ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہیں اس سے معافی نہیں مانگیں گے، ہماری معیشت کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ جی ایک وقفہ لے لیتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر شجاع صاحب اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیر مرئی ہیں اور کچھ چیزوں کا تعلق ایمان اور ایقان سے ہے۔ جی، آپ نے بجا فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں اسباب رکھے ہیں اور اسباب کے تحت معاملات چلتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ ان اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اسباب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، پانی اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے، یہ ایک فزیکل لا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ پانی جو تھا وہ ذریعہ کا، وہ دو پہاڑ بڑے بڑے اپنی جگہ گویا کہ اس انداز سے کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے اور جب فرعون اور آل فرعون کے آنے کا معاملہ ہوا، اللہ کا حکم ہوا، پانی برابر ہو گیا۔ تو ہمارے لیے فزیکل لا ہے کہ پانی لیول کو مینٹین رکھتا ہے، لیکن اللہ اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے فزیکل لا ہے، آگ جلاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس قانون کا، اس لا کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس قدر ٹھنڈی کہ سلامتی والی ہو جائے، وہ بن گئی سلامتی والی۔ اللہ اس قانون کا پابند نہیں۔ تو ایک تو یہ بہت کلیئرٹی رہے، ایمان والوں کے لیے معاملہ کیا ہے؟ اسباب ہیں دنیا میں، پانی میں پیوں گا مگر پیاس بجھے گی اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہم اسباب کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اب آئیے مسئلے کی طرف، جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ظاہری اسباب کے تحت معیشت کا ستیہ ناس، معیشت کے اندر بگاڑ کا معاملہ، کرپشن کا معاملہ ہمارے بھی کرتوت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بارش کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارش کو روک لیتا ہے۔ ہاں، اگر پیاسے جانوروں کا خوف نہ ہو کہ وہ مر جائیں، اللہ تعالیٰ بالکل روک دے گا بارش کو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ بارش اس پر روک دیتا ہے۔ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس قوم میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا ذکر کبھی لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے لفظ استعمال غالباً کیا تھا میٹا فزکس کا، یعنی یہ میٹا فزکس کے معاملات ہیں۔ ایک ہے اسباب، ظاہری اسباب کا معاملہ، اور ایک ہے ما وراء الطبع یا ما وراء الاسباب کہہ لیجئے، جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات کا میدان۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا۔ پچھلی قوموں کے اوپر آنے والی تباہی کی ظاہری وجوہات کچھ بھی ہوں، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سب کچھ ہو گیا، ہاں، لیکن قرآن پاک بتاتا ہے جب قوموں نے شرک کیا ہے،
کفر کیا ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، ہم جنس پرستی کے گندے عمل کو اختیار کیا، جبر کر کے ایک قوم کے افراد نے لوگوں کو غلام بنایا، آل فرعون کی بات کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کو غلام بنایا، جب یہ بگاڑ قوموں میں آیا تو کسی پر زلزلہ بھی مسلط ہوا، کسی پر طوفان مسلط ہوا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی کو دھسا دیا گیا، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی پر شعلے برسائے گئے، کسی کو ہولناک آواز سے برباد کر دیا گیا۔ اب یہ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، زلزلے بھی آتے، طوفان بھی آتے ہیں، مگر ان قوموں پر آنے والے زلزلے، ان قوموں پر آنے والے طوفان محض فزیکل لاس کی وجہ سے نہیں تھے، یہ میٹا فزیکل لاس کی وجہ سے تھے، ان قوموں کے اخلاقی کردار اور بگاڑ کی وجہ سے قوموں پر یہ مصائب آئے۔ آج جو ہم مصائب کو جھیل رہے ہیں، آج ظاہری ہوگا یہ قرضوں کے معاملات، تو قرضے ہم نے بھی تو لے کر اس پر سود کے دھندے جو شروع کیے، آپ نے ذکر ابھی کیا، وہ جملہ بڑا تلخ محسوس ہوا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کہاں ہم نے جنگ کر رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے جنگ کر رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی اعلان بغاوت کی ہے جی، اس سود کے دھندوں کو جاری رکھ کر، یعنی اگر حکمراں اس نظام کے خاتمے کی جد و جہد نہیں کرتے اور اس کے لیے فیصلے نہیں کرتے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو بڑھانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر بینکوں کے چلانے والے اس سود کے نظام کے خاتمے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو بڑھانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے غضب کو مزید دعوت دی جا رہی ہے، یعنی کچھ کم اس وقت تکلیف دہ صورتحال نہیں، مزید اللہ کے قہر کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے بات کی کہ صاحب ایک دفعہ ذرا اس بات کو توجہ سے سارے لوگ ہی، مطلب مجھ سمیت سارے لوگ جو ہیں اس پہ ذرا توجہ کریں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بھی اجتماعی تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں ایک مرتبہ ضرور توبہ کر کے اپنے رب کے حضور آ جانا چاہیے۔ اگر گلی گلی کوچے کوچے جو ہے وہ یہ پیغام پہنچ جائے، مسجد مسجد یہ پیغام پہنچ جائے اور سب لوگ یہ کہیں کہ اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے جب تک یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ معاملات درست ہوں گے۔ دیکھیے بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور توبہ کی وضاحت کی بھی پھر ضرورت ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بات کو سمجھا، اور توبہ کا ترجمہ کرنا بھی ضروری ہے۔ توبہ کا ترجمہ پلٹنا۔ کیا مطلب پلٹنا؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا۔ پھر اہل علم نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق اہل علم نے کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ توبہ یہ بھی کہ دل میں ندامت ہو، توبہ یہ بھی زبان پر استغفار کے کلمات ہوں، توبہ یہ بھی کہ آنکھ میں آنسو بھی ہو، توبہ یہ بھی کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، توبہ کا یہ بھی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور توبہ یہ بھی کہ بالفعل گناہ کو چھوڑ دے۔ اور ہاں، اگر بندوں میں سے کسی کا حق مارا تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری۔ یہ تو ہے انفرادی توبہ۔ ایک ہوتی جس کا آپ ذکر فرما رہے اجتماعی توبہ۔ آج اگر مصائب اجتماعی ہیں تو توبہ بھی اجتماعی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور میں اس فورم سے الحمدللہ کیو ٹی وی کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے، ہر وقت ہر دور میں جب سے قائم ہوا یہ سلسلہ اس چینل کا، کہ قرآن حکیم کی تعلیمات، رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور مخلوق خدا کی رہنمائی کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ میں اس فورم سے آج یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 75 برس ہو گئے مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کیے۔ ہمارا پہلا فرض ہے، ہم پر پہلا قرض ہے، ہم دنیا کے سامنے غیر سودی نظام پیش کر کے دکھائیں، ہم دنیا کے سامنے کتاب اور یہ پاسبل ہے، مطلب یہ کہنا کہ آج کے تناظر میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق کیا آج کی فلاحی ریاست ہوگی؟ قائد اعظم کہتے ہیں، میں نے شروع میں آج انٹرو میں بھی ذکر کر دیا، ریکیپ میں ذکر کر دیا، ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ سسٹم نے، جس کی بنیاد سود پر ہے، جس نے پوری دنیا کو برباد کر دیا، غلام بنا کر چھوڑ دیا، اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کے عطا کردہ عادلانہ نظام معیشت کو بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ ہم نے تو ملک اس کام کے لیے حاصل کیا تھا، اور بڑا گراں قدر کام ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے وفاقی شرعی عدالت کا 1991 میں فیصلہ آیا تھا، پھر 1999 میں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا 1250 صفحات کا فیصلہ آیا تھا، اور اس سال 2022 کا جو رمضان شریف تھا، 26 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت کا 319 صفحات کا ورڈکٹ آیا ہے، جن سب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے علمی مباحث، معیشت کے معاملات، بینکاری کے معاملات،
اور عہد حاضر کے ایشوز کو بھی ڈسکس کیا گیا اور روڈ میپ وے آؤٹ بتائے گئے ہیں کہ ملکی سطح پر سود کا خاتمہ کیسے ہوگا، غیر ملکی سطح پر کیسے ہوگا، جو ہم قرضے لیے بیٹھے ان کے لیے وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، آئندہ کے لیے سرمایہ کاری کی اسلامی بنیاد کیا ہوگی، بینکاری کی اسلامی بنیاد کیا ہوگی، سب کچھ موجود ہے۔ ہمت کرنی ہمارے حکمرانوں کو جن کے پاس قوت نافذہ ہے، توبہ ان کو بھی کرنی ہے، توبہ عوام کو بھی کرنی۔ اگر عوام الناس میں سے جن لوگوں نے سودی کھاتے کھول رکھے ہیں اور سود کما رہے ہیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، انہیں بھی توبہ کرنی ہے اور اپنے سودی کھاتوں کو بند کرنا پڑے گا۔ مجبوری ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کسی بینک کے اندر، جو کہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کے لیے آج کل ضرورت ہے، مجبوری ہے اس کی۔ لیکن جس کسی نے سودی اکاؤنٹ کھول رکھا ہے، سودی قرضے لے کر جو ہے وہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، سودی قرضے لے کر اپنے گھروں کو بڑا کرنے کی کوشش ہو رہی، سودی قرضے لے کر اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہو رہی ہے۔ اب تو اس سے بھی زیادہ شجاع صاحب ایک قدم آگے بڑھ کے، اللہ مجھے معاف کرے بدگمانی سے، اب تو سودی قرضہ لے کے قربانی بھی کی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بجا فرما رہے، اب میں اس سے اگلی بات عرض کروں گا تو بہت تلخ بات ہو جائے گی۔ ہم واقف ہیں کہ کمپٹیشن دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ حج کے لیے بھی لوگوں نے سودی قرض لیے تھے، ماضی کی بات ہے، اب بھی شاید اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے۔ تو خدا را عوام کی توبہ کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ سودی کھاتے بند کریں، سود پہ کوئی گاڑی، سود پہ کوئی گھر، سود پہ کاروبار کا چمکانا، سود پر کچھ اور معاملات ختم، یہ عوام کے کرنے کا کام ہے۔ بینکوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ جو اس ملک کی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اس سے پہلے کے فیصلے موجود ہیں، وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، بلکہ سود کے دھندے کو ختم کر کے اسلامی بنیاد پر بینکاری کے نظام کو چلانے کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ جہاں کمیٹیاں بھی موجود ہیں، گرا قدر کام موجود ہے، اگر مسائل ہیں تو ایکسپرٹس کو بلا کے بات ہو سکتی ہے۔ ایکسپرٹس موجود ہیں، علماء بھی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، بینکرز بھی ہیں، سب کام موجود ہے۔ اصل ہے ول پاور کا معاملہ، اور جو قوت نافذہ ہے وہ حکمرانوں کے پاس ہے۔ حکمرانوں کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، عوام کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے، اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے تو حالات کیسے سدھرنے؟ اچھا، جنگ کیوں کہا گیا؟ جنگ کا حاصل ہوتا ہے تباہی۔ کیا تباہی سر پر نہیں کھڑی ہے؟ آج ہمارے سڑکوں پر کیا حالت ہو چکی ہے، گھروں کے اندر کیا حالت ہو چکی ہے، ریڑھی لگانے والے کی کیا حالت ہو چکی ہے، مزدور طبقے کی کیا حالت ہو اور چکی ہے، مزید ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ مڈل کلاسر کی کیا حالت ہو چکی ہے، اور کوئی تباہی کم ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا حاصل یہ کہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہو گیا جی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ، ہل جاتا ہے انسان۔ کیوں؟ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، ہم سود کو برا نہیں سمجھ رہے، تو اللہ کے پیغمبر ایسی مثال دے کر سمجھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی ہل جائے۔ کم ترین حصہ سود کے 70 حصوں میں سے اس کے گناہ کی یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو کوئی اس کا اندازہ کرے کہ جو بقیہ 69 اوپر حصے ہیں وہ کس قدر تباہی اور بربادی کا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، 1 درہم سود کا کمانا کھانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ 1 درہم سود کا کھانا کمانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید جرم ہے۔ ہر مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس کے گواہ بننے والے پر، اور آپ نے فرمایا سارے کے سارے جرم کے اندر بالکل برابر ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اجتماعی توبہ، بالکل آپ نے صحیح تجویز فرمایا، مسئلہ اجتماعی ہے، توبہ بھی اجتماعی ہوگی۔ یہ پہلا قدم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ختم کی جائے، ورنہ شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں۔ نمازیں ہم اگر ضائع کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، روزے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ماں باپ کا حق اگر ہم مارتے ہیں، بیوی کے ساتھ کوئی شوہر ظلم کرتا ہے، پڑوسی کا حق مارا جاتا ہے، رشتہ دار کا حق مارا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، حرام مال گھر میں لایا جاتا ہے، دوسروں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کی ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پر ہے اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ شریعت نے
جن کاموں سے منع فرمایا اگر ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان سب گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ میں تو پہلے قدم کے طور پر کہہ رہا ہوں جنگ تو بابا ختم کرو اللہ اس کے رسول سے، تو پھر کوئی معاملات آگے بڑھیں گے۔ جنگ رکے گی، امن ہوگا تو پھر کچھ ہوگا۔ اور ناظرین محترم، اس ساری تلخ نوائی کو آپ اختلاف رائے یا کوئی مخالفانہ طرز عمل نہ سمجھیے، یہ خالصتاً خیر خواہی کی بات ہے جو کی، چونکہ ہم میں سے سب مسلمان اس بات کے مکلف ہیں کہ اگر ہم کہیں گڑھے میں گر رہے ہیں تو خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارا کوئی بھائی بھی گر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں کہ بھائی ادھر نہ جا۔ اور یہ جو حکومتوں کے خلاف اگر سمجھ رہے ہیں کہ خلاف ہیں تو خلاف نہیں، یہ خیر خواہی کہ ان کے پیچھے سے پکڑ لو ان کے گریبان یا کالر ہیں کہ بھائی تم گر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور پوری قوم کے ساتھ اگر ہم نے بینکوں کے حوالے سے بات کی ہے تو ان کی خیر خواہی کے لیے، خدا نخواستہ مخالفت کے لیے بات نہیں، ہمیں کوئی مخالفت کسی سے نہیں ہے۔ خیر خواہی ہے کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ کل ہمیں جواب دینا ہوگا کہ لوگ تباہی کی طرف جا رہے تھے، تمہیں پتہ تھا، تم نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کوشش ہے چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت تلخ باتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے یہ ساری ہم اگر اپنا احتساب نہیں کریں گے تو سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ساری دنیا کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہم اپنے اوپر تو سوچیں گے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں سارے گناہ تو ہمارے اندر ہیں، تو جب اپنے عیبوں پہ نظر پڑتی تو پھر سارے لوگ پارسا نظر آتے ہیں۔ تو اپنے عیبوں کو دھو لیجئے، جس میں بھی شامل ہوں۔ گناہ کیے ہیں توبہ کر لیجئے، اپنے حکمرانوں کو توبہ کی دعوت دیجئے، بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ہدایت دینا نہ دینا کسی اور کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہمارا کام صرف میسیج پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ بات ہے ایمان اور ایقان کی۔ اگر ایمان کے ساتھ ہم یہ بات طے کر لیں کہ نہیں یار یہ کریں گے اور اللہ ہمارا جو ہے ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں برکت ڈالے گا، تو آپ یقین جانیں ایسا ہوگا، اس لیے ایقان اور ایمان کی بات ہے۔ بس اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر گزشتہ کسی پروگرام میں بھی جی ہم نے کہا تھا عذاب آ گیا تھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے۔ پوری قوم عذاب کے آثار دیکھ لیے، عذاب آیا چاہتا ہے، خوف پیدا ہو گیا، گھروں سے باہر آ گئے، اور اپنی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں تک کو لے کر میدان میں آ گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے۔ آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ وہ قادر مطلق ہے جی، اور یہ کیوں بیان ہو گیا؟ قرآن پاک قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی قوم ذرا اس میں رمق پیدا ہو جائے اور وہ لوٹنے کو تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو دور کر دے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جی، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو کی صورت میں بہہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ خون کا جو راہ خدا میں جنگ کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے بہہ جائے۔ اللہ کو تو پسند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم نے رات میں گناہ کر لیے، دن میں توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ تم نے دن میں گناہ کر لیا، رات میں توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، بندے کی گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے اور آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر، اللہ کہتا ہے میں سارا معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر ایک وقتی طور پر، ظاہری بات ہے 22 کروڑ کی آبادی اس ملک پاکستان کی، لوگ سوچتے ہوں گے کیسے ہو جائے گا؟ یار ہماری سوچ چھوٹی ہے بھائی، اللہ کے احکام، اللہ کی حکمت بڑی ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ حدیث مبارک مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کا ذکر کئی مرتبہ پہلے بھی آیا، اتنا پیارا انداز ہے کہ 10 مرتبہ ایک ہی حدیث مبارک، حدیث قدسی مسلم شریف میں اللہ فرماتا ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی، 10 مرتبہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، شروع سے لے کر آخر تک ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے جی، لیکن اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات شروع سے لے کے آخر تک ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں۔ سارے جنات، سارے انسان، سب کو ان سب کے سب کچھ مانگنے کے مطابق سب کچھ بھی عطا کر دوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس دیکھ لینا، سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکال کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آئے، ایسا کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ذرا تلخ بات نہ ہو جائیں، ہم
انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. ہماری عقل چھوٹی ہے, علم کم ہے. اچھا اللہ کے خزانے کی کنجی بڑی کمال کی ہے نا. اللہ کے پاس ایک کنجی ہے, وہ صرف کن کہتا ہے, صرف اس کے زبان سے ایک کن نکلتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے سب کچھ. اور خزانوں کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں نا کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا. 6 دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے علم ہے. ایک جگہ سورہ حامی میں سجدہ ہے 25 سپارے میں, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 24 اور 25 سپارے میں حامی میں سجدہ, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں 6 دنوں کی تقسیم بتائی. ان میں یہ بتایا کہ 4 دنوں میں اللہ نے زمین بھی بنا دی اور اس میں ساری خوراکیں اور ضروریات رکھ دیں. حضرت انسان زمین پر بعد میں آئے, پہلے ان کے خزانے پہلے ان کی نعمتیں بھیج دی گئیں. جیسے بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے, ماں کے وجود میں بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرما دیتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں, اور وہ اس کی ذمہ, وہ اس کے ذمہ کرم پر ہے. وہ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 6 12ویں پارے کے آغاز میں, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں کوئی جاندار نہیں جس کی ذمہ داری رزق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورہ حجر میں فرماتا ہے کہ جو ہم نازل فرماتے نا الا بقدر معلوم, ہم تو ایک ڈیو میجر میں بقدر معلوم عطا کرتے, نازل کرتے, ورنہ ہمارے خزانے تو بہت زیادہ ہیں. آپ غور کریں نا, دنیا میں بعض ممالک کے اندر گندم زیادہ پیدا ہو جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ غریب ممالک کو سستا بیچ دیں, وہ ظالم اس کو سمندر میں ڈمپ کر دیتے تاکہ پرائسز کو اوپر رکھا جائے. استغفر اللہ. جی, اصل میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہیں, ہمارے کردار کی بگاڑ, ہمارے کریکٹر, ہمارے کرتوت نے ہمیں یہاں پہنچا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ یہ جو عذابوں میں مبتلا ہیں تو اپنی وجہ سے مبتلا ہیں. سورہ شورا, بلکہ پچھلی بات کو ہم مکمل کر لیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض ملکوں میں بعض اجناس جب زیادہ آ جاتے ہیں تو کیا کریں, وہ ڈال دیتے سمندر کے اندر. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہے بقدری معلوم دے رہا ہوں, سارا نازل کر دوں تو سنبھالیں گے کیسے ہم لوگ؟ تو اللہ کو معلوم ہے. الا یعلم من خلق, وہ فرماتا ہے کہ اب وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے کرتوتوں کا معاملہ, قرآن پاک ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے. سورہ روم آیت نمبر 41 میں ذکر آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. سورہ شورا میں آتا ہے آیت نمبر 30 میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, یہ تم پر مصائب آتے ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کم از کم 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تمہارے ہر کرتوت پر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر ایک جاندار کو بھی اللہ باقی نہ چھوڑے, سانس بھی نہیں لے سکتے. اگر اللہ مجھے پکڑنے پہ آ جائے نا تو میرے گناہوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اگلا سانس مجھے نہیں آ سکتا. یہ اس کا بڑا کرم ہے. 2 چیزوں میں اللہ نے بڑا ہم پر کرم کیا ہوا. ایک تو یہ کہ ہماری ہر چیز, ہر گناہ پہ پکڑ نہیں کرتا, توبہ کا موقع دیتا رہتا ہے. ہو سکتا پلٹ آئے, ہو سکتا پلٹ آئے. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے ہمارے عیبوں کی دنیا میں پردہ پوشی کی ہوئی ہے, ورنہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دوسرے کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو. اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کے 2 بڑے بے شمار فضل ہیں, اس میں سے یہ فضل بھی ہے. ایک تو اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں, دوسرا اللہ رسوا نہیں کیا دنیا میں, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی رسوا نہ کرے اور اسی طرح عیب چھپا کے رکھے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر گناہ پہ ہماری پکڑ نہیں کی, یہ اس کی کرم ہے, ورنہ ایک سانس لینا انسان کا جو ہے مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور یہ اس کی صفت ستار ہے کہ وہ پوشیدہ رکھتا ہے اور اس نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اہم میسیج ہمارے اس فورم سے اور کیو ٹی وی کے اس فورم سے توبہ کی منادی, توبہ کی پکار, توبہ کی طرف توجہ دلایا جانا. اللہ تعالی ہمارے ائمہ مساجد کو بھی توفیق دے, خطبات جمعہ میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے, ممبر سے اس کا اہتمام کیا جائے. اور کیو ٹی وی تو اپنا فریضہ انجام دیتا ہے, ہمارے دوسرے چینلز جو کہ بھارت کروڑوں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ اس قوم میں بیداری کی ضرورت ہے, رجوع اللہ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. حالات سنبھل نہیں رہے ہم سے, معاملات سنبھل نہیں رہے ہم سے, بگڑتے چلے جا رہے, تو امان تو وہیں ملے گی نہ کہیں جہاں میں امان ملی. جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا, اسی کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا, اسی کے حضور سچی توبہ کرنی ہوگی اور گناہوں کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی روش پر آنا پڑے گا. اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں بچا. اور اگر بندے کا ایمان مکمل ہو جائے نا, ایقان اور ایمان, اس پر ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے, میں گھما کے پھر وہی بات کر رہا ہوں
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے اسباب خود بخود طے کر دے گا۔ آدمی کے ایمان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں نا وہ کیسے مانے گا، وہ کیسے مانے گا، اسے کیسے، یہ تو انسان ہے نا، کیسے مانیں گے، کیسے سمجھائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ شمالی افریقہ کے علاقے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا اور بڑی خواہش تھی کہ جیسے بصرہ میں، جیسے مصر میں اور فارس میں جو ہے شہر آباد ہیں اور علمی کتب خانے آباد ہیں، تو یہاں افریقہ کے علاقے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس طرح کا۔ تو اس صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ نکلی اور حضرت نافع بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اسے پیسہ سالار تھے، وہاں سے نکلے تو کسی نے سروے کرایا کہ یہاں شہر آباد ہونا چاہیے۔ تو جب سروے کر کے جس جگہ پہ ٹھہرے تو وہ جگہ وہ تھی جہاں پانی بھی تھا، ہریالی بھی تھی اور یہ جگہ بہترین تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہاں درندے بہت تھے، شیر تھے، بھیڑیے تھے، یعنی انسان کے دشمن درندے سارے وہاں تھے۔ تو کہا کہ جگہ تو یہ بہت اچھی ہے لیکن انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا جنگل کے درندوں کے نام، اور خط لکھا کہ یہ عقبہ بن نافع کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے حکم کے تحت سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا ہے اور وہ اللہ کے رسول کا حکم نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے جنگل کے درندوں، ہم یہاں مسلمانوں کے جہادی مومنین کا، جہاد کرنے والے مومنین کا ایک شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ میری تم سے درخواست ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، براہ کرم اس جنگل کو خالی کر دو۔ اور یہ خط شجاع صاحب تاریخی واقعہ ہے یہ، کہ یہ خط ایک درخت پہ لٹکا دیا سپہ سالار کے حکم کے تحت۔ 3 دن تک تاریخ میں لکھا ہے کہ درندے جو ہیں اس بستی، اس جنگل سے نکلتے رہے، شیرنیاں اپنے بچوں کو منہ میں تھامے ہوئے نکلتی تھیں، اور تیسرے دن جب وہاں دیکھا تو ایک درندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہاں شہر قائم ہوا اور وہ شہر تھا جو علم کا مرکز بنا بعد۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ایمان کا ہے، درندے تک ماتے۔ میں نے پہلے بھی انٹرو میں بھی کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات ایسے ہیں۔ ایک تو دریائے نیل، آپ نے خط لکھا تھا دریائے نیل کو کہ نیل بہنے لگا، اللہ کے حکم سے بہتا ہے، آج تک بہہ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب مدینے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ ڈنڈا مار کے کہا تھا، عصا مار کے، کہ اے زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں، عدل نہیں کرتا جو تو کانپ رہی ہے؟ اور اس دن سے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ، یہ لوگ ہیں یقین، ایمان، توکل، یہ بھی تو مومن تھے۔ تعلق مع اللہ۔ بس آج اسی بات کا مسئلہ ہے کہ اللہ پر توکل کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں آیا کہ جو اس آیت کو تھام لے اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اگر ہم اڑ جائیں گے کمر باندھ کے اور یہ سوچے بغیر کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ جیسے بھی ہوگا، جو بھی ہوگا ہمارا رب کرے گا، تو کیا اللہ ہمارا ہاتھ نہیں تھام لے گا؟ کیا ایسا ہو نہیں جائے گا؟ کیا ہمارا اب بھی یہ ایمان نہیں ہے؟ اور کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے رجوع الی اللہ کرنے کا؟ اس پر آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور جو حق میں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آخر اور کس پریشانی اور تباہی اور مصائب اور حالات کے بگاڑ کا ہمیں انتظار ہے؟ آخر کب اللہ کی طرف لوٹیں گے؟ آخر کب لوٹیں گے؟ کب لوٹیں گے اللہ کی طرف؟ یہی وقت ہے لوٹنے کا۔ اور ممکن ہے کہ میرے رب نے یہ حالات پیدا اسی لیے کیے ہوں کہ وہ چاہتا ہو کہ ہم اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ کر دے۔ آج کا پروگرام ختم کر رہے ہیں، حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حدیث مبارک مکمل جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں مانگنے والا اور پلٹنے والا اور سچی توبہ کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔